بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہمارا سلسلہ وار پروگرام جو ہے اموی دین و مقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم جاری اور ساری ہیں۔ بحمد اللہ تعالی آج بھی اسی تسلسل کا ایک عنوان پیش کریں گے۔ اموی دین والوں نے ہمیشہ یہ طے کر رکھا ہے کہ صورت کوئی بھی ہو، ایک تو اقتدار پر قابض ہونا ہے، خواہ ناجائز طریقے سے ہو یا جائز طریقے سے، جس انداز میں بھی ہوا جائے، بندے مارنے پڑیں، اصحابہ کی توہین کرنی پڑے، اصحابہ کو قتل کرنا پڑے، اور اہل بیت کی توہین کرنا پڑے، دینی قدروں کی توہین کرنا پڑے، قرآن کریم کی آیات کی توہین کرنا پڑے، جو بھی صورت در پیش ہو سکتی ہے ہم نے اقتدار پر قبضہ کرنا۔ اور یہی بات معاویہ نے کھل کر اصحاب رسول سے کہی تھی کہ ہم نے دین کی بنیاد پر تم سے لڑائی کی ہی نہیں، ہم تو اقتدار کے لیے آئے ہیں، دین پر تو تم پہلے ہی چلتے تھے، ہمارا دین مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک دوسری یہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ معاویہ نے فلاں علاقہ فتح کیا، فلاں علاقہ فتح کیا۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کون سی ایسا ایک انچ فتح کیا جو اسلام کے لیے کیا ہے؟ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ بازی کرتے ہیں یہ لوگ۔ جہاں تک پہلے فتوحات تھیں زمانہ نبوت کی، زمانہ خلافت کی، تمام فتوحات کے اندر تو اسلام کو ختم کر کے اور ملک عزوز کی بنیاد رکھی، ملک عزوز کی بنیاد رکھی، اور اس میں کچھ عوامل ایسے بھی تھے جو براہ راست طاغوت کے نظام سے متعلق تھے، سود، شراب اور رشوت خوری اور لوگوں پر جبر، ظلم، جارحیت، استبداد، یہ طاغوتی نظام کا حصہ ہے، اور یہ اموی دور حکومت میں مسلسل جاری رہا ہے۔ تو عجب بات ہے، سوال ہی غلط ہے لوگوں کا، اور خیال ہی غلط ہے کہ جناب اللہ فلاں علاقہ فتح ہوا اور اسلام کا۔ بھائی جہاں اسلام پہلے نافذ تھا، سب سے پہلا قدم ہی معاویہ نے اس اسلام کو وہاں سے ختم کرنے کا اٹھایا ہے، کیونکہ اسلام کا نظام یا تو خلافت ہے یا امامت ہے۔ تو ملک عزوز نہ خلافت سے متعلق ہے نہ امامت سے متعلق ہے، اور ملک عزوز کاٹ کھانے والی حکومت جو ہے، جس کی نبوت کی زبان نے نشاندہی کی تھی، یہ اسلام کا نہ اصولی نظام ہے نہ فروعی نظام ہے، بلکہ اسلام کے مد مقابل ایک نظام ہے، اور اس میں اکثر جو فروغ دیا گیا ہے وہ طاغوتی نظام کو فروغ دیا گیا ہے۔ سود طاغوتی نظام کا حصہ ہے، رشوت خوری طاغوتی نظام، اور کساد بازاری اور انسانیت پر ظلم کرنا اپنی خواہش کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے، یہ طاغوتی نظام ہے، یہ شرعی نظام نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اسلامی فتوحات میں معاویہ کا کردار، لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے سب سے پہلا جو انہوں نے حملہ کیا وہ اسلامی ہی پر کیا۔ یاد رکھنا، میں بڑے پورے وثوق سے کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کی بنا رکھی، اس میں رحمت، شفقت، عنایت، محبت، عزت، تکریم، یہ جو قرآنی مقتضاءات تھے اس کے مطابق آپ نے بنیاد رکھی، ٹھیک۔ اور جن طاغوتوں سے یہ واگزار کرا کے علاقے وہاں اس نظام کو قائم کیا، پھر خلافت راشدہ کی بہاریں آئیں، یہ سب کچھ ہوا۔ اب جن قدروں کو رسول نے مقابل آ کر غزوات لڑ کے انسانیت کی حرمت کو بحال کیا، انہی قدروں پر پھر معاویہ نے جنگ کی ہے۔ یہ ہے اس کا اسلامی فتوحات میں اس کا حصہ۔ اگر وہاں اسلام نافذ کیا جاتا جہاں فتوحات اس نے کی ہیں اسپین وغیرہ میں، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو علاقہ اسلام نے پہلے لیا ہے، جو حدود اور اربع یا جغرافیہ، جہاں تک خلافت راشدہ کا قیام تھا، تو اس نے تو اللہ کے بندے نے وہاں سے وہ اللہ کے نظام کو ہی اٹھا دیا ہے۔ پھر کہنا کہ اسلام کے لیے یہ وہ فتوحات ہیں، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس پر تو میں باقاعدہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ سردست آج کل ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، فتنہ جلالیہ۔ وہ نئے سرے سے مطلب ہے علماء اور مقتدر سادات کے خلاف اپنی
ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی مذرا بہانہ بنا رہے ہیں کہ جناب والا یہ ہے وہ ہے۔ اب دو شخصیتیں ان کی زد میں ہیں، طاہر القادری صاحب اور سید ریاض شاہ صاحب پنڈی والے دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ دو لوگ ہیں جو اس وقت زد میں ہیں، اور ان کے خلاف کل ایک رد طاہر اور رد ریاض شاہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ عنوان ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس عنوان کا سرنامہ کیا ہے کہ ہم افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعیہ مطلقہ کو ثابت کریں گے۔ اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے میرے خیال میں زندگی میں کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ شیخین جو ہیں وہ مفضول ہیں اور اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں۔ وہ تو بارہا مرتبہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ تو میرے خیال میں نے ریاض شاہ صاحب سے بھی یہ بات نہیں سنی۔ تاہم جہاں تک نفس مسئلہ کا ہے سلسلہ، تو بحمداللہ تعالیٰ فقیر نے اس پر یہ دو کتابیں لکھی ہیں۔ ملت بریلویہ کا سب سے پہلا جو ٹائٹل تھا مطلع القمرین، الحمدللہ یہ فقیر نے اس کا رد لکھا انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، اور اس میں مطلع القمرین کے اندر جتنے بھی مندرجات تھے ایک ایک مندرجے کو پیش کر کے اور اس کا رد دیا ہے قرآن کی آواز میں، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 10 آیات دی ہیں۔ 10 آیات کا جن کرداروں پر وہ نزول ہوا ہے، ان کرداروں میں پہلا عنوان اہل بیت ہیں حرمت کردار کی بنیاد پر۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ہمارے مسلمہ مفسرین جو ہیں ابو منصور ماتریدی اور اس قسم کے بہت سارے مفسرین نے مطلب اس کو بیان کیا ہے، تو وہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اور دوسرا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دامن میں 18 روایتیں تھیں، ان روایتوں میں 14 موضوع نکلی ہیں گھڑی ہوئی اس ٹائٹل پر، اور باقی 4 جو ہیں وہ بھی انتہائی ضعیف ہیں، وہ بھی اس مفاضلے کے ٹائٹل پر نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، بڑا بازار میں مارکیٹ میں لے آئے الزلال العنقا من بار سبقت الاتقا۔ پھر انہوں نے مجھ پر روب ڈالا۔ اس وقت میں نے اس کو پڑھا تو بحمداللہ تعالیٰ اس کا بھی میں نے ایک ایک حرف کر کے رد دیا ہے، اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت اور قرآن عظیم۔ اور نیچے یہ لکھا ہے میں نے کھلے لفظ میں، ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلہ محض بے حقیقت فسانہ ہے اور کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ یہ تو سبجیکٹ میرا ہے، نہ تو ریاض شاہ صاحب کا ہے اور نہ ہی جناب طاہر القادری صاحب قبلہ کا ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے پہلے ان کتابوں کا رد لکھیں قبلہ، اس کے بعد پھر ان بزرگوں کے پاس جائیں۔ دراصل ان 2 بزرگوں کو کیوں کوٹ کیا جاتا ہے، وہ کیوں چبھتے ہیں حضرت کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت بھی بے بہا دی ہے، عزت بھی بہا دی ہے، دولت بھی بے بہا دی ہے۔ تو ملا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں پر حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی محبت ہے، ان کا شغف ہے، اور انہوں نے کبھی ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ ان کا نام لینا بھی وہ پسند نہیں کرتے، تو یہ ان کا رد کر کے کیا کریں گے بیچارے؟ دراصل میں یہ وہ سستی شہرت کا ہی اشارہ وابلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ ایک عربی ناول ہے انا القاتل، کہ میں قاتل۔ ایک چرواہا تھا گمنام، وہ جب کبھی بازار آتا تو لوگوں کو دیکھتا کہ وہاں اخبارات پر جھنڈ لگا ہوا ہے، جناب اللہ میڈیا پر بہت زیادہ شور شرابہ ہے، کسی نہ کسی شخصیت کا بڑی شہرت ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، میں تو جنگلوں میں ہی ساری زندگی گزار دوں گا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دوں کہ ہر بندہ مجھے جانے۔ اس نے اتفاق سے بادشاہ کی بیٹی قتل ہو جاتی ہے شاہی محلات میں، شور اٹھا ہے سارے جہان میں کہ بادشاہ شاہی محلات کے اندر خلوت قدوں کے اندر کوئی قتل کر گیا ہے۔ تو اس وقت جس وقت اس نے بھی شور سنا تو اس کے جی میں آیا کہ بہترین موقع ہے شہرت پانے کا۔ تو وہ آیا، قاتل نہیں مل رہا تھا، بڑی ایجنسیاں جو ہیں، وہ پولیس جو ہے، وہ محکمے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ شہزادی قتل ہو گئی ہے، قاتل تلاش کرو، کوئی نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ سرے بازار آیا اور اس نے بازو لہرا کر کہا کہ انا القاتل، میں قاتل ہوں۔ بس اتنا بات کہنا تھی کہ پورا میڈیا متوجہ ہو گیا اور لالا لالا ہوگی پورے جہان کے اندر کہ دیکھو بادشاہ کی بیٹی کا قاتل۔
ہر بندہ جاننے لگ گیا، ہر شخص جاننے لگ گیا، اخباروں میں آ گیا، میڈیا پر آ گیا، وغیرہ وغیرہ، شور اٹھا۔ تو اس کو پکڑ کر جب اس وقت قاضی کے پاس لے جایا گیا انصاف کے لیے، تو قاضی نے کہا یار تیرا بوتھا نہیں لگتا کہ تو قاتل ہے، تیری شکل نہیں لگتی، سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے سچ اگل دیا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، تو یہ بہترین موقع آیا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں جناب والا، اور کچھ نہیں ہوگا تو لوگ تو جانیں گے نا۔ تو یہ اس طرح کے مولوی جو ہیں یہ شور شرابہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہاں جہاں کسی شخص کا کوئی علمی تدارک بنتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر کرنا ہر ایک کا علمی حق ہے اور فرض ہے، لیکن ایسے شخصیات کو ٹارگٹ کرنا، اب ریاض شاہ صاحب قبلہ کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ علی علی کرواتے ہیں اور علی علی سے ان مولویوں کو چڑ ہے، تو بھی اگر یہ ریاض شاہ کا ذاتی اور پرسنل معاملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم بھی اس پر بات کرتے۔ علی علی کرنا تو رسالت کا اپنا وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5000 سے زائد مرتبہ آپ نے ان کے وقار اور حرمت پر مطلب دیا ہے، علی علی کا ٹائٹل دیا ہے، اور ان کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے، اور ان سے نفرت کو منافقت قرار دیا ہے۔ بلکہ اصل کی طہارت اسی وقت کنفرم ہوگی جب علی سے پیار ہوگا، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے کہہ دیا ہے کہ وہ بد اصل ہے، بد فطرت ہے جو شخص علی سے پیار نہیں کرتا۔ بہت کچھ کہا ہے آپ نے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو بھی اگر کوئی علی علی کرنے سے مجرم بنتا ہے تو یہ جرم تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں، صحابہ بھی کرتے آئے ہیں، اہل بیت بھی، اپنا تابعین بھی، اتباع تابعین بھی، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے تمام اولیاء کاملین۔ اس وقت روئے زمین پر جتنی طریقت ہے ان ساری طریقتوں کے سارے مبادی کا اور سارے مراکز کا عنوان جو ہے طریقت کے اعتبار سے اکتساب فیض کی صورت میں وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اب جتنی طریقت ہے کائنات کے اندر اس کا مبدأ طریقت، مبدأ ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہیں۔ تو پھر اتنے اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی سط میں آئیں گے بھی علی علی کرنے سے بندہ مطلب رافضی بنتا ہے یا شیعہ بنتا ہے یا تفضیلی بنتا ہے، تو پھر یہ سارے اولیاء کرام، سارے صحابہ کرام، یہ خلفائے راشدین، یہ سب جو ہیں یہ ملا کے فتوے کے مطابق رافضی ہیں یا غالی ہیں یا شیعہ ہیں یا مطلب تفضیلی ہیں۔ کیا ڈرامے بازی ہے یار۔ تو الحمدللہ میری یہ 2 کتابیں اس وقت تک ان کی سوہان رو بنی ہوئی ہیں، اس کا ایک حرف بھی جواب ان کے پاس دامن میں نہیں۔ ابھی تو الحمدللہ تعالیٰ 1000 صفحہ میں نے باقاعدہ رکھا ہے۔ ان کا جتنا مطالعہ اس وقت تھا سارا مطالعہ فقیر نے چیلنج کر دیا ہے، اور یہ بھی چیلنج کیا ہے ملت بریلویہ کو، خاص کر ملت رضویہ کو، کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی بندہ ایک حرف دکھا دے بطور نص نازل کیا گیا ہے مفاضلے پر، یعنی شیخین اور ثقلین کے مابین جو مفاضلہ ہے اس پر ایک حرف، چیلنج ہے ملت بریلویہ کو، ملت رضویہ اور جلالیہ کو۔ کیوں یار اس بات کیوں طوفان کھڑا کرتے ہو؟ اور کوئی دینی کام تھوڑے ہیں۔ بہرحال یہ بات ضرور ذہن میں رکھی جائے کہ یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے جس پر مطلب ان کو زد و کوب کرنا ہے یا ان پر گالی گلوچ کرنی ہے، یا یہ جو زبان درازی سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، کوئی کس کو لال ریش کہہ رہا ہے، کوئی لال بیگ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حیا کرو، اہل بیت پر اس طرح کے جملے کسنا کفر ہے، سمجھا گی؟ اور یہ اموی دین کا خاصہ ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس قدسیہ پر اس طرح کی زبان درازی کرنا، غلاظت پھیرنا، گالی گلوچ کرنا، شب و شتم کرنا، اہانت کرنا، لعنت ملامت کرنا، یہ بنو امیہ کی غنڈہ گردی ہے، اور اس کا دین میں کوئی جواز نہیں، اخلاق میں کوئی جواز نہیں، انسانی تصور میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر تو وہی بات ہے تو پھر تمہارا نعرہ ہے کہ تم اموی دین والے ہو، نبوی دین سے تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب نبوی دین سے تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو تمہیں تفضیل اور غیر تفضیل کا سے کیا متعلق ہے؟ تم ادھر جاؤ، اسرائیل چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ کیوں پاکستان کے ماحول کو اور اہل سنت کے ماحول کو تم گندا کرنا چاہتے ہو، اور چند ٹکوں کے عوض، کھوٹے کوڑیوں کے عوض، ٹھیک ہے؟ اب طاہر القادری صاحب قبلہ کا جو ٹائٹل ہے وہ باہر کے علماء نے دیا ہے۔ میرا سوال ہے ملت بریلویہ پر، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر جو مجدد کا ٹائٹل آیا ہے یہ آسمان سے آیا ہے؟ آج تک بدایون کے علماء نے ان کو مجدد نہیں مانا، آج تک۔
علماء بریلی علماء بدایون کی سب کلش رہی ہے. تو بھائی وہ چیزیں تو مہیا کرو نا. یعنی یہ مجددیت جو ایک علمی مرتبہ ہے، ایک شخص صاحب بصیرت ہے، قدرت نے اس کو لیاقت دی ہے، اور اگر کوئی فرط جذبات سے کہہ دیتا ہے تو تمہیں کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ پہلے حضرت علیہ رحمہ کو تو کسی دلیل سے مجدد ثابت کرو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کوئی قداور شخصیت مجدد کہہ دے تو وہ مجدد ثابت ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص کو شام، عراق، اپنا عرب کے علماء، مصر کے علماء شیخ الاسلام کہہ دیں یا مجدد کہہ دیں یا محدث کہہ دیں تو جناب اللہ اس پر شور شرابہ کھڑا کیا جاتا ہے. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ بات کرو دلیل کی بنیاد پر. اگر اس حوالے سے کو آپ نے چھیڑا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مجددیت جو ہے یہ بھی زد میں آئے گی. سمجھ آ گئی نا؟ پھر آپ کے سامنے ہم لے آئیں گے مولانا معین الدین اجمیری کو، جنہوں نے لکھا ہے احمد رضا سے اعلیٰ حضرت تک کیسے پہنچے. جو تم کہہ جاؤ یہ معیار دین ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ کہا جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، علم اور دلیل کی دنیا میں اترو. یہ بغض اور حسد اور کینہ یہ تو امویوں کا اثاثہ ہے. آپ کیوں مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنے وقار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ امویوں کی جولی میں ڈال کر اپنے آپ کو، خود کو خدا کا خوف کرو. تاہم عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے نا تفضیل شیخین کا جو ڈرامہ آپ لوگوں نے رچایا ہوا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، یہ میرا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس وقت سمجھ آ گئی. تو ہم نے تو یہاں تک یہ کہہ دیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ یہ مفاضلہ قطعاً جھوٹ ہے. کہاں سے مفاضلہ لائے ہو؟ میرا چیلنج ہے اب بھی، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف، کوئی مائی کا لال، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم سے کوئی ایک حرف دکھا دے جو اس ٹائٹل پر بطور نص نازل کیا گیا ہے جس میں مفاضلہ ہے. آئیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے حبیب اس قرآن کا انگ انگ بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی بصیرت اور نبوی منصبی عظمت کے ساتھ انگ انگ قرآن کا حرف حرف کھول کر بیان کیا ہے. تو کسی آیت کے کنٹیسٹ میں سند صحیح کے ساتھ کہیں بھی کوئی ایک روایت، ایک حرف بولنا تو دور کی بات ہے، نبوت کی زبان سے سرزد ہوا بھی نکال کر دکھا دو کہ کسی آیت کے کنٹیسٹ میں. تفاسیر جتنی بالمعصور ہیں اس کے اندر مطلب روایت تفسیر ہے نا جی، کسی روایت تفسیر کے اندر ایک حرف تو دکھا دو سند صحیح کے ساتھ، وہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مخاطب اصحاب رسول علیہم الرضوان ہیں، تو انہوں نے براہ راست پڑھا. تو کسی آیت کے کنٹیسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو پڑھاتے ہوئے یا سناتے ہوئے یا بتاتے ہوئے کہیں کوئی ایک حرف تو کسی صحابی کو بتایا ہوگا اور انہوں نے حضور سے نقل کر کے آگے پہنچایا ہوگا. ایک حرف، سطر بھی نہیں. میں تو ایک حرف کا مطالبہ کب سے کر رہا ہوں، کب سے کر رہا ہوں. تو بھائی جب ایک حرف بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو اعتماد کی بنیادی تین قوتیں تھیں، قرآن، صاحب قرآن اور اصحاب رسول. ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی کسی آیت کے کنٹیسٹ میں کوئی ایک حرف بھی نہیں کہا. تو یہ خواب اور خیال کہاں سے کیسے پیدا ہو گیا اور کیسے آیتوں کو آیتوں کے ساتھ جوڑا جن آیتوں کا اس مفاضلے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بڑا تیر مارتے ہیں. وہ سورہ لیل کی جو آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کو جناب اللہ دلیل بناتے ہیں، اور یہ پوری کتاب تھی الاتقا پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی، اس کو فقیر نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے. ویسے الحمدللہ میں نے 8 کتابیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تجزیہ کی ہیں. میں ادب و احترام سے ان کی شخصیت، ان کا تقدس احترام میری آنکھوں کا نور ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر ان سے علمی اختلاف کرنا میرا طالب علم کا بحیثیت طالب علم حق ہے. ٹھیک ہے، مجھے جو مرضی کہو، اس لیے مجھے پرواہ نہیں کہ ہم سننا بھی جانتے ہیں اور کہنا بھی جانتے ہیں. تو یہ کتاب اس پوری کتاب کا رد ہے. اب آئیے میں تھوڑا سا علمی بنیادوں پر میں عرض کر دوں اہل علم کو کہ جو ان کی سب سے بڑی دلیل ہے الاتقا والی، الاتقا کا حال کیا ہوا ہے. وہ پوری قرآن کریم کی جو صورت ہے 2 مختلف کرداروں پر مشتمل ہے، 2 مختلف کرداروں، اور دونوں کے مختلف نتائج ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ لیل کے اندر
3 قسمیں یاد فرمائیں، بل بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. یہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت سے مضمون کی بنیاد پر یہ 3 باتیں کی، 3 مرتبہ 3 حرمتوں کی قسم یاد فرمائی. پھر فرمائی ان سعیکم لشتی، پوری انسانیت کو خدا مخاطب ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، صحیح مختلف ہے. فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، جس نے عطا کیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور حسنہ کی تصدیق کی، اسلام کی، جنت کی، بھلائیوں کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے یہ آسان کر دیں گے. ٹھیک، جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، حق کا راستہ آسان کر دیں گے، اپنی معرفت کا راستہ آسان کر دیں گے. یہ ایک کردار تھا اور اس کا نتیجہ تھا. اب دوسرا کردار آیا اور اس کا نتیجہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ہاں، جس نے بخل کیا یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے خود کو روکا اور بے پرواہی کی اللہ کے امر کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حق کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم اسرا کا راستہ آسان کر دیں گے، جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے اور بھیانک انجام اس کے لیے آسان کر دیں گے، وہ سیدھا جائے گا دوسری طرف. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یہ جو مال ہے یہ بچا نہیں پائے گا کسی کو. سمجھ آ گئی؟ جس کو جوڑ جوڑ کر تم رکھتے ہو اے بخیلو، یہ تمہارے کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، یقیناً یہ ہدایت اور آخرت کی بادشاہی وہ ہماری ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر فرمایا پھر مجموعی طور پر پوری انسانیت کو، فانذرتکم نارا تلظی، میں تمہیں بھڑکنے والی آگ سے ڈراتا ہوں. لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں سوائے اشقا کی اور کوئی نہیں جلے گا. جو سب سے زیادہ بدبخت ہے وہ جلے گا. الذی کذب وتولی، اس لیے کہ اس نے حق کو جھٹلایا ہے اور منہ پھیرا ہے حق سے. ہاں، وسیجنبھا الاتقی، بچا لیا جائے گا اس جہنم سے جو اتقی ہے، جو سب سے متقی ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس نے اپنا مال تزکیہ کے لیے دیا، پاکی کے لیے دیا. اور اس کے دینے میں یہ ہے کہ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی، اس پر کسی کا احسان نہیں تھا جس کے بدلے میں اس نے مال دیا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہوئے انہوں نے یہ کردار ادا کیا. یہ ہے پوری مکمل صورت کا نفس مضمون. اب اس نفس مضمون میں مفاضلہ کہاں آ گیا؟ دو مد مقابل کردار تھے ایک دوسرے کے، ایک کردار پاکیزہ تھا، دوسرا غیر پاکیزہ تھا. دونوں کرداروں کے 2 نتائج دے دیے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں نتائج کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فرما دیا ہے کہ جس نے یہ کام کیے یعنی بخل کیا، حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، اس کے لیے جہنم ہے. اور جس نے حق کو قبول کیا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، یہ قاعدہ ہے، کلیہ قاعدہ ہے، انفرادی نہیں، قاعدہ کلیہ ہے پوری انسانیت کے لیے. جس نے حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کی مخلوق کی سیوا کی ہے اور بغیر کسی احسان کے، تو بھائی اس کے لیے کیا ہے، اس جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ ہے کل نتیجہ الاتقا کا. حیرت ہے، اس اتقا کے سامنے اہل بیت کو لایا جاتا ہے. چلیں اب یہ ڈرامہ بھی آپ کا ننگا کر دوں، مولوی ہو اور ڈرامہ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس اتقا پر جو زور دیا جاتا ہے، آئیے، اتقا کو بچایا جا رہا ہے جہنم سے، اہل بیت سے نہیں تولا جا رہا. تاہم اگر کوئی تولتا ہے تو آئیے ہم کہتے ہیں کہ اسی نظم نس کے اندر ہی ہم اس کا جواب دیتے ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس نے مال دیا ہے پاکیزہ کرنے کے لیے، یعنی من پاک کرنا، تن پاک کرنا، مال پاک کرنا وغیرہ. تو گویا مال ہی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہی بندہ اتقا ہوتا ہے، اور جب اتقا ہوتا ہے تو وہ جہنم سے بچا لیا جاتا ہے. یہ ہے پوری اس آیت کریمہ کا نفس مضمون. اور یہ 4 سنِ نبوی کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مال ہی اتقائیت کا سبب ہے تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو انہوں نے دیا تھا، جو کسی بھی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں، یہ بات ذہن میں رہے، کسی بھی صحیح روایت سے، بلکہ ان کے میں نے راویوں کی ساری تفصیل لکھی ہے کہ صحت کسی بھی روایت کے اندر کوئی نہیں ہے، کسی بھی ایک روایت کے اندر بھی.
بلکہ بعض روایتیں تو ایسی جعلی لگتی ہیں کہ بندہ روایت کہتے اسے شرم آتا ہے۔ بلکہ ایک روایت تو ایسی ہے جو علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر ابن مردوہ کے حوالے سے بیان کی، اس میں 2 راوی کذاب ہیں اور ایک کافر ہے، ہاں جی، محمد بن صاحب الکلبی السوائی الکافر، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ عقیدہ دراصل آپ کو کافروں نے دیا ہے، مسلمان کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تفضیل شیخین والا، کیونکہ آپ یہاں سے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، اور اس کا راوی یہ ہے۔ اور دوسری روایتیں جو ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خیرات جو ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے خیر خیرات نہیں کی، اور اگر مال خرچ کرنا ہی سبب ہے اتقائیت کا، اور اتقائیت وجہ ہے جہنم سے بچنے کی، تو جو اہل بیت نے مال دیا ہے، میں صرف ایک مال کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا، آپ اس طرح کریں پرسنٹیج کم کر لیں، پرسنٹیج، اور اگر 5% مال بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا مال کے مد مقابل ہے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اللہ کے بندو، آج تک کسی کو شرم آئی ہے کہ اس مال کا تذکرہ بھی معنی آیت کے طور پر کیا جائے؟ نہیں آئی شرم، شرم ہو تو آئے، کیونکہ وہ اہل بیت کا مال ہے، اس لیے وہ معنی آیت نہیں بن سکتا۔ اہل بیت مال دیں تو بھی کسی آیت کا معنی نہیں ہے، اہل بیت جانے دیں، خون کے دریا بہا دیں، شجر اسلام کو خون سے سینچ دیں تو بھی جناب والا وہ معنی آیت نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دیانتداری ہے! اسی کو کہتے ہیں اموی دین۔ اہل بیت کا مال حرام کا تھا، اہل بیت کا مال ناجائز تھا، یہ وہ مال ہے جو رسالت کی طاقت بنا ہے، اور اس کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور تمام مفسرین اہل سنت نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، بلکہ امام راضی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا جو اس مال کا حجم تھا کہ وہ مال کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا کہ دوسری طرف والا بندہ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اشرفیوں والا مال تھا، درم والا مال ہی نہیں تھا۔ بولو جناب، یہ مال کیوں ہضم کر لیا ہے مولوی صاحب؟ یہ آپ کے باپ کی ملکیت ہے تب ہضم کر لیا ہے؟ یہ خدیجہ کا مال ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب جب آپ کی بیوی خدیجہ نے آپ کے ساتھ نیاز مندی کا اظہار کیا، اپنا مال دیا ہے، تو ہم نے ان کے مال سے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ جو مال رسول کو، رسالت کو، امت کو غنی کر دے وہ مال معنی آیت نہیں ہے، اور جس مال نے چند غلام آزاد کروائے ہیں وہ مال معنی آیت ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ لاؤ نا کوئی معارضہ لاؤ کہ یہاں یہ مال ثابت ہے، یہ مال جو ہے نا نہیں ہے، کو خدا کا خوف کرو یار، کس بات پر الجھا رہے ہو لوگوں کو اور پاگل بنا رہے ہو سادہ لوگوں کو اور جاہلوں کو؟ اس طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ اور پھر اس سے پہلے ووجدہ کا دا اپنا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، 50 سال تک جناب ابو طالب علیہ السلام نے کفالت کی ہے۔ یہ آویت کا جو شرف ہے یہ کسی صحابی کو بھی نہیں ملا، تو ان کے دامن میں ہے۔ بولیے نا کہ رسالت کو ضم کر دیا گیا ہے ذات ابو طالب علیہ السلام کے اندر، تو یہ جو مال حضرت ابو طالب علیہ السلام کا لگا ہے رسالت کے پیکر کی تشکیل فطرت میں اور رسالت کے اس تقدس مآب خوراک کے اندر، تو بولیے اس مال کے بابت آپ کیا کہیں گے؟ یہ مال نہیں ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کا مال نہیں ہے؟ کیوں نہیں معنی آیت بنا؟ اس لیے نبوی دین جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، اموی دین جو ہے یہ ظلم پر مبنی ہے۔ اس لیے اموی دین والوں نے یہ عقیدہ گڑھا، تراشا، قرآن کی مانوی تحریف کے مرتکب ہوئے اور اسے عقیدہ بنا ڈالا اور کہہ دیا کہ جناب جو ہماری بات یہ عقیدہ نہیں مانتا وہ اہل سنت ہی نہیں ہے، سنیت تمہارے باپ کی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ صرف 2 ٹکے کے مولوی۔ پھر لوگوں پر بڑی بڑائی چڑھائی کرتے ہو جناب والا، اور باتیں کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو اور زبان درازی کرتے ہو، کسی کو کچھ کہہ رہے ہو، کسی کو کچھ کہہ رہے ہو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ صرف 2 تھپڑوں کی مار ہو تم، کہاں کٹھے ہوئے نا وہاں مولوی جوتیوں کے ڈر سے کتنے کٹھے ہوئے، صرف ایک بوٹ کٹھا کر کے لے آیا ان کو، یہ ہے تمہاری اوقات، تو پھر شور شرابہ کرتے ہو۔ بہرحال میں گزارش کروں گا محترم جلالی صاحب سے کہ آپ کو دینی کام کریں، ان شخصیتوں کو چھیڑ چھاڑ جو ہے نا یہ آپ کو مہنگی پڑے گی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے دامن میں، آپ کے پورے مذہب میں اس تشکیل پر کوئی ایک حرف بھی کوئی نہیں ہے. یہ جال سازی سے بنائے ہوا تصور دین ہے اور جعلی دین ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تاہم تفضیل حضرات شیخین علیہم رضوان کے کردار کی حرمت کو فقیر سلام کرتا ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو تولا جائے نبوی حرم کے ساتھ، اجزائے وجود نبوت کے ساتھ. اجزائے وجود نبوت اس شان کے مالک ہیں جن کی قربتوں کا سفر قرآن پاک نے بیان کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہاں جی، لفظ ان جو ہے یہ جملہ اسمیہ کی شناخت ہے، اور تسلسل اور استمرار اس کا فائدہ ہے، اس کا خاصہ ہے. جو اللہ اپنی زبان سے جن کے خرام ناز کو اپنی قربتوں کے اعتبار سے بیان کر رہا ہے، وہ ایک تسلسل کے ساتھ الوہی زبان سے اس سفر کی حرمتوں کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. جو لوگ ان کے خرام ناز میں شریک ہی نہیں ہو سکتے، ان کے مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی ہے بندہ فرد اس مطلب اس عنوان کا؟ اور یصلون علی النبی یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کا خاصہ تجدد اور تحدث ہے. ہر خرام ناز پر نئی عنایات خداوندی ہے، ہر قدم پر نیا عنوان عظمت ہے، نیا وقار حرمت ہے. بولیے کوئی ہے شخص جو اس ٹائٹل پر کسی کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو اس معنی کے اندر؟ جب آیت اترتی ہے، صحابہ رسول علیہ رضوان پوچھتے ہیں کہ جہاں پناہ عالم علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ سکھا دیجیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں، ہماری تفسیر کی کتابوں میں یہ حقیقت موجود نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد پر بھی خدا درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، اور حضور کی آل پر بھی، حضور کی ذات پر بھی. تو یہ وہ مرقع نور ہے جس میں سوائے اہل بیت کے کوئی شخص اور فرد کائنات کا کسی بھی اعتبار سے شامل معنی نہیں ہو سکتا. جو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ شامل معنی نہیں ہو سکتا، اس کو ترازو کیا جا رہا ہے ان سے جن کا براہ راست فطری تعلق وجود رسالت سے ہے، اجزائے وجود نبوت سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ رسالت سے مفاضلہ کرنا چاہ رہے ہیں، نبوت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور نبوت پر فضیلت دے رہے ہیں شیخین کو. یاد نہیں آتی تمہیں؟ اور بگڑی ساڑی پگڑی باندھ کر کہتے ہو کہ جناب والا جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ جناب والا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ سبجیکٹ فقیر کا ہے. میں گزارش کروں گا کہ پہلے میری کتابوں کا رد لکھو، پھر جو جواب الجواب میں نے 1000 صفحہ آپ کے لیے سنبھال رکھا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، وہ نظر کروں گا آپ کو. پھر آگے بڑھنا، ادھر جانا، طاہر القادری صاحب کے پاس جانا، یا مطلب شاہ صاحب کے پاس جانا. ہاں ذاتی آپ کو اگر کوئی ان سے کوئی غرض ہے تو وہ ضرور کریں. کوئی زمین کا معاملہ ہے، کوئی عزت کا معاملہ ہے، کوئی اونچ نیچ ہے، تو وہ مجھے چونکہ ان چیزوں کا مطالعہ نہیں ہے، اور میرا صرف اہل سنت کے جتنے بھی مقتدر علماء ہیں ان سے احترام کا رشتہ ہے. میں تو نہ طاہر القادری صاحب قبلہ کا شاگرد ہوں اور نہ ہی قبلہ شاہ صاحب کا. نیاز مند ضرور ہوں ہر اور آپ کا بھی میں نیاز مند ہوں. جہاں آپ کی وہ ہیں اچھی باتیں اور دینی خدمات ہیں، اس کو ہم قبول بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. لیکن یہ آئے روز نیا ڈرامہ شروع کر دینا جلالی صاحب، یہ آپ کے قد و قامت کے شایان شان نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اتنے جوگے ہیں کہ آپ کسی بات کا علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر کوئی محاکمہ یا معارضہ کر پائیں. تو آپ کو مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک ماحول میں تلخی پیدا کریں کسی شاہ صاحب کے حوالے سے یا طاہر القادری صاحب کے حوالے سے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ غراضت سے بھرا ہوا ہے، آپ کے مخالفت میں بھی اور ان کی مخالفت میں بھی. اور آپ کے جو فالوور ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، یعنی سیدوں کو بندر کہنا یا ریچھ کہنا یا اور کچھ کہنا، یہ کام تو معاویہ نے بھی نہیں کی. لعنت ضرور کروائی ہے، گالی گلوچ ضرور دی ہے کی ہے، لیکن یہ الفاظ تو معاویہ نے بھی نہیں بولے جو آپ کا پیشوا ہے، یزید نے بھی نہیں بولے. آپ تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو یار، ان کو روکو، اپنے ان لونڈوں کو روکو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. ہاں علم کی دنیا ہے، اس میں بیٹھ کر آپ بالکل بہار لگائیں، ہم آپ کو سنیں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ پر بات بھی کریں گے. جہاں آپ نے دلیل کے ساتھ
عرفان کے ساتھ بات کی ہے تو سر ماتھے پر، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ لوگ مطلب یہ چڑھائی کر دیں اور مطلب اپنے آپ کو معیار بنا لے. غنڈہ گردی جو ہے یہ امویوں کا طرز عمل تو ضرور ہو سکتا ہے، نبویوں کا نہیں ہو سکتا. نبوی دین والوں کا نہیں، اموی دین والوں کا ہو سکتا ہے. سمجھا گی؟ کبھی ممبر رسالت پر بٹھا، آج تک آپ کسی میرے بریلوی مولوی کو حیا آئی ہے حد رتی برابر بھی کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ جو مروان بن حکم ہے یہ ملون زبان نبوت ہے، یہ بی بی پاک پر زبان درازی کیا کرتا تھا، اس پر بھی کبھی کوئی رد عمل دیا ہے؟ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ آپ کے ننھیال سے تعلق رکھتا ہے. تو اب قبلہ وہ چیزیں نہیں چلیں گی، اور اللہ کے فضل سے ہم نہیں چلنے دیں گے. ایسی بات نہیں، ہم لگے نہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے ہر طرح. تو کہ ہمیں امن کے لیے کو کردار دیں، اہل سنت کی اجتماعیت کے لیے کو کردار دیں. اور یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہمارے کانوں میں سننے میں آتا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور دوسری طرف والے کہتے ہیں اہل تشیع کا یہ عقیدہ. بھائی تم کون ہوتے ہو عقیدے بنانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جس شخص کا تعلق اللہ کے اس قرآن سے ہے اور مزاج رسالت سے ہے، وہ عقیدہ، وہ عقیدت قابل قبول ہے. جو حجروں میں بنائی گئی ہے عقیدہ یا عقیدت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا سیانی ہو چکی ہے، ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، ذرائع ابلاغ آرے کے ہاتھ میں میسر ہیں، دلائل بھی سب کے ہاتھ میں میسر ہیں. اس لیے اپنی پگڑی بچاؤ اور اہل سنت کی اجتماعیت کی طرف قدم بڑھاؤ. یہ کوئی معیار نہیں کہ جو سنی کہہ دے تو وہ کوئی منزل من اللہ ہے. جتنے بھی یاد رکھو، میں آخری بات کر رہا ہوں، اہم بات، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اور اس سے بھی پہلے جتنی وحی نازل ہوئی ہے، وحی کے الفاظ میں سے ایک حرف، ایک لفظ بھی بطور مذہب نازل ہی نہیں ہوا. نہ سنی ٹائٹل پر نازل ہوا ہے، نہ شیعہ ٹائٹل پر. یہ فقیر پورے وثوق سے کہہ رہا ہے. ایک حرف، ایک لفظ بھی کسی مذہب کی تائید اور توثیق میں نازل نہیں ہوا. یہ استدلالی اور استنباطی باتیں آپ جو حجرے میں تراشتے ہیں، اس کو مذہب بنا ڈالتے ہیں. کون ہوتے ہو؟ قرآن کی سادہ نصوص کے اندر ایسا ڈرامہ کہیں نہیں ہے، نہ تشیع کے لیے ہے، نہ تسنن کے لیے ہے. سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم کے اندر کوئی مذہب نازل نہیں ہوا. قرآن کریم کے اندر دین نازل ہوا ہے، دین نازل ہوا ہے، اور الہی نظام نازل ہوا ہے. نظام پر تو آپ بات نہیں کرتے. آپ جو خلافت کا مطلب رولا ڈالتے ہیں، تو کتنے طلباء کو آپ نے خلافت کا نظام سکھایا ہے کہ ہم اگر پاکستان ان کرپٹ لوگوں سے، حکمرانوں سے لے بھی لیں، جو آپ کے ہاں کرپٹ ہیں، ان سے لے بھی لیں، تو ہم کتنے لوگ ہمارے پاس افرادی قوت ہے جو اس نظام کو سنبھال سکے خلافت راشدہ کے منظرنامے میں. ایسا ہی لفظ میں تشیع سے کہتا ہوں کہ آپ کے حوزہ جات اور مدارس کے اندر کتنے لوگ ہیں، آپ ولایت اور امامت علی علیہ السلام کا واویلا کرتے ہو. آپ نے آج تک نظام ولایت علی، نظام ولایت امامت علی کو دیکھا ہے، کنسلٹ کیا ہے؟ اگر آپ مولا کائنات کہتے ہیں اور یقینا مولا کائنات ہیں، تو پھر کائنات کا نظام دو نا، کائنات کو نظام دو جو زبان ولایت مولا علی سے نکلا ہے. جو مولا علیہ السلام کی امامت کے ٹائٹل میں جو نظام ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ تو قرآن میں نظام ہے، مذہب کوئی نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے الحمدللہ. کوئی کائنات کا لال، مائی کا لال بیٹھ کر بات کرے کسی مذہب کی تشکیل اور تصور میں، کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈرامے بازی ہے. ہوا سماکم المسلمین، قرآن نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ اسلام کا دیا ہے، مسلمانوں کا دیا ہے، بطور دینی تشخص دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کے منظرنامے میں دیا ہے. کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے جو ہم نے تراشے ہیں حجروں میں بیٹھ کر. یہ سب ڈرامہ بازی ملا کی اور حجرہ ساز دین ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن نے، وحی نے، خدا نے دین دیا ہے، نظام دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نظام دیا ہے. آپ سے گزارش ہے، دونوں طبقات سے، ولایت والوں سے بھی، خلافت والوں سے بھی، اور جو نظام مصطفیٰ والے ہیں، پہلے نظام میں مصطفیٰ پر یا نظام ولایت اور امامت اور خلافت پر پہلے پیپر ورک دیں، لوگوں کو نصاب دیں، لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ نظام ایسا ہے، اس کا تقدس اتنا ہے اور اس کی شرافت اتنی ہے، اس کا ہدف کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا رائے اپنا عوام الناس کے اندر جو ہے وہ کتنا بامقصد ہے. یہ چیزیں ہیں دین سے متعلق، قرآن سے متعلق. جو آپ کل کلیان کر رہے ہو نا، یہ مذہبی تشکیل یہ سب ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، علماء، فقہا، ان کی عظمت کو ہزاروں نہیں کروڑوں سلام. لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو منہج دیا ہے، میں اس کی روشنی میں چل رہا ہوں. آپ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اخذت بکتاب اللہ،
ثم فبسنت رسول اللہ، یہ ہے منہج۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی مسئلہ تفضیل میں یہی کہا ہے کہ افضلیت کے لیے دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پورے ذخیرہ علم میں کہیں بھی دلیل ظنی بھی میسر نہیں ہے۔ ہم سے آپ لوگ قطعی دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور آپ کے دامن میں ظنی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو آپ میری کتابیں پڑھیں، مشورہ ہے آپ کو پڑھ کے اس کا جواب دیں، پھر جو 1000 صفحہ ابھی موجود ہے اور محفوظ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ ہمارا کسی قسم کا کوئی آپ سے نہ کوئی تلخی کا ارادہ ہے، نہ آپ سے کسی قسم کا، آپ بڑے ہیں، ہم ہر لحاظ سے آپ سے چھوٹے ہیں، تو لہذا آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا مہربانی کریں۔ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پہلے بھی آپ نے حضرت بی بی پاک پر وہ الفاظ کسے، کتنے رسوا ہوئے، وہ ڈرامہ آپ کا فلاپ ہو گیا۔ آپ نے نیا رجوع کا ڈرامہ رچایا، وہ اس سے بھی زیادہ فلاپ ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندو کیا کرو گے یہ ساری لڑائیاں کر کے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بارے میں آپ کے لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے اس لیے پرواہ نہیں کہ ہم جاٹ لوگ ہیں جناب، گالیاں نکالتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیوں پریشان کریں ہم؟ پاکستان کے اور تھوڑے مسائل ہیں، نیا ہم مسئلہ پیدا کر دیں، سمجھ آ گئی؟ اس لیے بھائی آپ دیانتداری میں آئیں اور علم کی دنیا میں بیٹھ کر علمی دلیل کے ساتھ، اور دلیل بھی وہ پختہ ہو۔ تو ہم نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے دامن میں ظنی دلیل بھی کوئی نہیں ہے اس ٹائٹل پر، اس مفادلے پر، تو آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا قطعی دلیل کا ضروری ہے، تو قطعی تو کیا ظنی بھی آپ کے دامن میں کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی پوری کتاب میں ایک دلیل بھی ایسی نہیں دی جس کا شریعت سے تعلق ہو۔ تو بھائی اگر حکم شرعی لگانا ہے تو دلیل بھی شرعی ضروری ہے۔ شرعی دلیل کے بغیر آگے چلنا نہ ہم چلیں گے نہ چلنے دیں گے اللہ کے فضل سے۔ وما علینا الا البلاغ، بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کریں گے۔